سید الطائفہ جناب جنید بغدادی، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کا صوفی ازم میں بہت بڑا نام ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیوخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جناب جنید بغدادی کا مقام صوفیاء کی صف میں ایسے ہے کہ جیسے فرشتوں کی صف میں جناب جبریل امین کا مقام ہے۔ آپ علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا، کیونکہ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، اور جو چیز بنیادی طور پہ صوفیاء کے پاس ہوتی ہے وہ اخلاص کی دولت ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا، تو سید الطائفہ جناب جنید بغدادی فرمانے لگے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ حضور اتنے بڑے شیخ، آپ اتنی بڑی خانقاہ چلا رہے ہیں اور ایک محلے کے نائی سے اخلاص؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو لوگوں نے کہا حضور بتائیے کیسے؟ فرماتے ہیں فقیری کا دور تھا، بال اتنے بڑھ چکے تھے، میرے پاس کٹوانے کے پیسے کوئی نہیں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد حضرت سری سکتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ فرماتے ہیں جب مجھے مرشد نے دیکھا نا، چونکہ اب میرے بال بڑھ چکے تھے، شریعت کے خلاف تھے، تو میرے مرشد نے فرمایا جنید جا اور پہلے بال کٹوا کے آ۔ آپ فرماتے ہیں اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، لیکن میں مرشد کے حکم پہ نکلا تو میں محلے کے حجام کے پاس آیا، محلے کے نائی کی دکان پہ آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اس کی دکان پہ پہنچا تو وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا، میں باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے پوچھتا ہے بھائی کیا کام ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سلام عرض کیا، اس نے جواب دیا، تو میں نے عرض کی بھائی ظاہر ہے تمہارا یہ کام کاج ہے، تمہارا یہ ذریعہ معاش ہے، تمہارے گھر کا سارا نظام اسی سے چلتا ہے، ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہوگا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، مجھے میرے مرشد نے حکم دیا ہے کہ جنید جا اور بال کٹوا کے آ، آج ایسا کر میرے اللہ کے لیے بال ہی کاٹ دے۔ جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ کہا نا تو اس کی آنکھیں تر ہو گئی اور اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دکان میں لے گیا، اور یہ نہیں کیا کہ مجھے بٹھا دیا کہ جی آپ کے خدا کے لیے بال کاٹنے آپ بیٹھ جائیے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، وہ جس کے بال کاٹ رہا تھا اس نے اسے اٹھایا اور مجھے بٹھایا اور میرے بال کاٹنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں وہ بال کاٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا ہاں ہاں میں نے ساری زندگی بہت پیسے لے کے بال کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے خدا کے لیے بال کاٹ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ابھی غربت ہے، ابھی فقیری کا دور ہے، کبھی اللہ وقت لایا تو میں اسے اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں خیر وقت گزر گیا، اللہ نے مجھے فقیری میں امیری عطا فرمائی، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، بغداد کا حاکم میرا مرید ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فقیری میں امیری عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیلی بنائی اور اس میں کچھ درم و دینار ڈالے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ تھیلی لے کے اس کی دکان پہ پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں وہ بوڑھا ہو چکا تھا، میں نے سلام عرض کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا، میں نے کہا بابا جی مجھے پہچانا؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وقت کا بہت بڑا شیخ جنید بغدادی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ تھیلی آگے کی اور میں نے کہا بابا تمہیں یاد ہے تو نے ایک دفعہ میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ بابا کہنے لگا جنید مجھے یاد ہے میں نے تمہارے ایک دفعہ اللہ کے لیے بال کاٹے تھے۔ تو جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے کی، وہ کہتا ہے حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا لے وہ جو تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے نا یہ اس کا بدلہ ہے۔ جناب جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی، اس نے آگے سے اخلاص دکھایا۔ جب میں نے تھیلی آگے کی نا تو وہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا جنید میں تو سمجھتا تھا کہ تو بہت بڑا شیخ بن گیا ہے، تو بہت بڑا صوفی بن گیا ہے، تو اللہ کا ولی بن گیا ہے، لیکن جنید تجھے تو ابھی تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے پوچھا بابا جی وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے اخلاص کا درس دیا اور کہنے لگا جنید یاد رکھ جو کام خدا کی رضا کے لیے کیا جائے نا، جو کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے جنید یاد رکھ اس کا بدلہ پھر مخلوق سے نہیں لیا جاتا۔ نوجوانوں آؤ اس سمت آؤ، اس فقیری روش کی طرف آؤ، درویشوں کی روش کی طرف آؤ، اس اخلاص کی طرف آؤ۔ کوئی ایک کام تو ایسا کرو جو خالصتاً خدا کی رضا کے لیے ہو، جس کا بدلہ ہم مخلوق سے نہ لیں، جس کا تعلق مخلوق سے نہ ہو بلکہ خالصتاً اس مالک کی رضا کے لیے ہو۔ دعائے میرا کریم رب ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔